خطے میں امن افغان طالبان کے زیر تسلط زمین پر بھارتی پراکسیز کی روک تھام سے مشروط موقع حق میں عبرتناک شکست پر دشمن ہائبرڈ وارفیئر اور جھوٹے بیانیوں سے بدامنی پھیلانا چاہتا ہے۔ بیرونی مدد سے انتشار کی ہر کوشش کو سختی سے کچلا جائے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس فورم نے قرار دیا کہ ذمہ داری طالبان رجیم کی خود ساختہ لیڈرشپ کی ہے۔ افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنی عوام کے تحفظ اور دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے۔ آپریشن غضب للحق کے تحت کارروائیاں جاری رکھیں گی۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں بھارتی آبی جارحیت پر دشمن کو سخت انتباہ۔ فورم نے سنتاس معاہدے پر متعلق بھارتی بیانات کا نوٹس لیتے ہوئے واضح کیا کہ قومی سلامتی کمیٹی کی ہدایت مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ مسلح افواج پاکستان کے جائز پانی کے حصے کی دستیابی کے لیے ضروری اقدامات کرنے سے قطعاً گریز نہیں کریں گی۔ اعلامیے میں کہا گیا کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ خطے کے امن کا انحصار کشمیریوں کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ناقابل تنسیق حق کے خود ارادیت فراہمی پر ہے۔ پانی ہماری زندگی ہے، ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ سنتاس معاہدے کے تحت پاکستان کا پانی پر حق برقرار ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا بیان، کہا سنتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل رکھنے کی بھارتی کوشش کو مسترد کرتے ہیں۔ بھارتی اقدام کی نہ تو کوئی قانونی حیثیت ہے نہ ہی کوئی اخلاقی جواز۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا سنتاس معاہدے کے تحت پاکستان کے حقوق تاریخی، قانونی اور ناقابل تنسیق۔ پاکستان اپنے جائز آبی حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم اور مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ عالمی سطح پر تسلیم شدہ معاہدے کو کمزور کرنے کی یک طرفہ کوشش آسان ہے، ناقابل قبول۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں اگر بی جے پی حکومت یہ سمجھتی ہے وہ سنتاس معاہدے یا پانی کی تقسیم سے متعلق عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر سکتی ہے تو یہ اس کی بڑی غلط فہمی ہے۔ بھارت کو شکست دلوایا اور یہ شکست ان سے تسلیم نہیں ہوا۔ وہ انڈس کو، سندھو کو ایک ہتھیار کے طور پہ پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ سندھو، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے عوام سے لے کے بلوچستان اور سندھ کے بارڈر تک، کوسٹ تک کے جو عوام، ہم اس کا دفاع کریں گے، ہم آپ کو جواب دیں گے۔ دریائے سندھ کا دفاع کریں گے، اس کے لیے جنگ بھی لڑنا پڑی تو لڑیں گے۔ بھارت سنتاس معاہدے کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا گلگت میں نو منتخب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان امجد حسین کی تقریب حلف برداری سے خطاب، کہا بھارت کو پاکستان سے شکست ہضم نہیں ہو رہی، اس نے اب اسرائیلی ماڈل اپنا لیا۔ ہماری آپس میں سیاست اور اختلاف چلتا رہے گا مگر بھارت کے خلاف عزم، حقوق کی جدوجہد میں تمام پاکستانی ایک ہیں۔ کہا وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ جنہوں نے ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کیا۔ عوامی خدمت کے لیے اپوزیشن کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ جی بی اور آزاد کشمیر پرانی تنخواہ پر چلنے کو تیار نہیں، انہیں آئینی حقوق دینا پڑیں گے۔ آزاد کشمیر میں سازشی عناصر عوام کو غلط سمت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ کچھ جماعتوں نے الیکشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا جو افسوسناک ہے۔ حماس نے غزہ میں اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ غزہ کے اختیارات ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سپرد کرنے کا اعلان۔ ٹیکنوکریٹ کے انتظام سنبھالنے تک حماس بطور نگران کام کرے گی۔ ٹیکنوکریٹک کمیٹی ٹرمپ کی بورڈ آف پیس کی حمایت پر بنائی گئی تھی۔ ترجمان حماس کے مطابق اقدام سے فلسطینی ٹیکنوکریٹک کمیٹی کے لیے سول انتظام سنبھالنے کی راہ ہموار ہوگی۔ جنگ بندی کے بعد غزہ کے انتظامی ڈھانچے کا حصہ بننے کی خواہش نہیں، حماس نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ ثالث معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنائیں، گیند ثالثی کرنے والے ممالک کے کورٹ میں ہے۔ حماس کے حکومت ختم کرنے کے اعلان پر غزہ بورڈ آف پیس کا رد عمل سامنے آ گیا۔ ایکس پر جاری بیان میں کہا غزہ میں ایمرجنسی کمیٹی کی تحلیل کے اعلان کا نوٹس لیا۔ ہمارا جائزہ وعدوں کے بجائے عملی اقدامات کی بنیاد پر ہوگا۔ غزہ کے عوام کو فوری اور بنیادی ضروریات پوری ہونی چاہیے۔ فیصلے روڈ میپ میں بیان کردہ تمام تقاضوں کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ ہم روڈ میپ پر جاری مذاکرات کی کامیاب تکمیل کے منتظر ہیں۔ غزہ انتظامی کمیٹی کو مکمل حکومتی اختیارات سنبھالنے کے قابل ہونا چاہیے۔ تمام ہتھیار کمیٹی کے کنٹرول میں ہونے چاہیے۔
جنگ بندی کے باوجود غزہ میں اسرائیلی سفاکیت کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ تازہ حملوں میں 4 فلسطینی شہید، 22 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز نے ایک گاڑی کو نشانہ بنایا جس سے 2 فلسطینی شہید اور 16 زخمی ہوئے، جبکہ ایک گھر پر حملے میں بھی 2 افراد شہید، 6 زخمی ہوئے۔ حملے کی وجہ سے گھر میں آگ بھڑک اٹھی جسے شہری دفاع کی ٹیموں اور مکینوں نے بجھایا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا سفر آخرت، لاکھوں کا مجمع میت لے کر قم کی جانب رواں، سڑکوں پر لاکھوں افراد موجود۔ سوگواروں نے قومی اور سرخ پرچم تھام رکھے ہیں، شہری غم سے نڈھال، تصاویر اٹھا کر رہبر اعلیٰ کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ کل ملکی یوم سوگ منایا جائے گا۔ بدھ کو عراق کے شہر نجف اور کربلا میں آخری دیدار اور تعزیتی تقریبات ہوں گی۔ شہید سپریم لیڈر کو 9 جولائی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ایرانی سفیر کا شہید علی خامنائی کے جنازے میں شرکت پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ ایکس پر جاری بیان میں ایرانی سفیر رضا میری مقدم نے کہا، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ایران سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ پاکستان نے اس تاریخی تقریب میں اعلیٰ ترین سطح پر شرکت کی۔ یہ اقدام ایران اور پاکستان کے درمیان تاریخی روابط اور مشترکہ اقدار کی عکاسی کرتا ہے۔ دونوں ممالک نے تاریخ کے ہر مشکل خوشی کے موقع پر ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ پاکستان اور ایران یکجہتی اور باہمی تعاون کے جذبے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں ممالک کو دائمی امن، خوشحالی اور وقار عطا فرمائے اور ایران پاکستان کے تعلقات کو آنے والی نسلوں تک مزید مضبوط بنائے۔ شہید آیت اللہ علی خامنائی کے قاتل انجام سے نہیں بچ سکیں گے۔ ایرانی آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی کا اعلان، کہا شہید رہبر اعلیٰ نے عزت، آزادی اور قومی وقار کا راستہ متعین کیا جس پر ایران کی مسلح افواج پوری ثابت قدمی اور عزم کے ساتھ گامزن رہیں گی۔ فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمینیا کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے دوران فوجی تیاریوں میں اضافہ کر لیا، دشمن کی کسی بھی غلطی پر فیصلہ کن جواب دیں گے۔ ہم ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کریں گے اور نہ ہی اس موقع کو نظر انداز کریں گے۔ We're going to finish the job, okay? And it won't be tough to finish the job. I'd rather make a deal because I don't want to affect 91 million people. We can knock down their bridges in 1 hour. They don't have any money now. But we can knock out their electricity and power generating plants and ایران کے ساتھ معاملات بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہماری فوج بہترین ہے، ایران کو عسکری لحاظ سے شکست دی، کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا میں نے 8 جنگیں رکوائیں، پاکستان اور بھارت کی جنگ بھی رکوائی۔ پاک بھارت جنگ کسی بھی وقت ایٹمی جنگ کی صورت اختیار کر سکتی تھی۔ روس اور یوکرین دونوں جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کرغزستان پہنچ گئے۔ کرغز صدر سادیر زاپاروف نے ہوائی اڈے پر استقبال کیا، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ بے نظیر بھٹو شہید کے 1995 کے تاریخی دورہ کرغزستان کے بعد صدر زرداری کرغز جمہوریہ کا دورہ کرنے والے پاکستان کے پہلے صدر ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور کرغز صدر سادیر زاپاروف 2 طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون کے تمام شعبوں کا جائزہ لیں گے۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، معدنیات، زراعت، تعلیم سمیت دیگر شعبوں میں تعاون پر غور کیا جائے گا۔ برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے اور علاقائی روابط کے فروغ پر بھی گفتگو ہوگی۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کی پرتشدد کارروائیاں، 1 ماہ میں ریاست آزاد کشمیر کو 15 ارب روپے کا نقصان پہنچا۔ مظفر آباد میں سیکرٹری اطلاعات اور ترجمان آزاد کشمیر پولیس کی اہم پریس کانفرنس۔ سیکرٹری اطلاعات نے کہا کہ عوامی حقوق کی تحریک کو شرپسند اور ذیلی قوم پرست عناصر نے ہائی جیک کر لیا۔ کالعدم کمیٹی امجد ایوب مرزا جیسے ملک دشمن عناصر سے مدد لے رہی ہے جو بھارتی فنڈنگ سے یورپ میں کشمیریوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ ترجمان آزاد کشمیر پولیس کے مطابق تاثر دیا جا رہا ہے، ہڑتال ناکام ہوئی تو حقوق مرات چھین لی جائیں گی۔ کالعدم کمیٹی کے کارندے چندہ جمع کر کے منشیات اور ہتھیار اکٹھے کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر غزہ اور مقبوضہ کشمیر کی پرانی تصاویریں لگا کر حکومت مخالف بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ عوام من گھڑت کہانیوں پر کان نہ دھریں اور خبروں کی تصدیق باوثوق ذرائع سے کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایک اور اہم اقدام، اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کو مختصر عرصے میں حقیقی شکل دی۔ 20 سال کے لیے زرعی زمین کاشت کے لیے دے رہے ہیں۔ 4 ایکڑ زمین کی کاشت کے لیے 2 لاکھ
रुपए मिलेंगे। 30,000 दरख्वास्तें मौसूल हुईं। जहाँ जहाँ काबिल काश्त ज़मीन है गरीब तबके को अलॉट करेंगे। किसान को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। ज़राअत को आगे बढ़ाया जा रहा है। मरियम नवाज़ का कुरानंदाजी के खुश नसीब को टेलीफोन, मुबारकबाद दी। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक कत्ल केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम साद अब्बासी को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। तहरीरी हुक्मनामा जारी। मुलजिम को ढके चेहरे के साथ पुलिस हिरासत में अदालत पेश किया गया। समाअत के दौरान स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर राजा नवीद हुसैन और तफ्तीशी अफसर अख्तर हुसैन रिकॉर्ड समेत पेश हुए। दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिम पर संगीन जुर्म का इल्ज़ाम है, जिसके नतीजे में मुसल्लह अफवाज के एक एहलकार की जान गई। अदालत का मुलजिम साद अब्बासी को दोबारा 20 जुलाई को पेश करने का हुक्म। जेल हुक्काम को शिनाख्त परेड का अमल मुकम्मल होने तक मुलजिम का सर, चेहरा और हुलिया तब्दील न करने देने और शिनाख्त छुपाने के इक़दामात की हिदायत। लाहौर में 2 गैर मुल्की ख़वातीन के अगवा बराए तावान और मुबैना ज़्यादती केस में अहम इंकशाफात। बॉस का किरदार अदा करने वाले मुलजिम की शिनाख्त वहीद ताहिर के नाम से हुई। मुलजिम वहीद ताहिर का शनाख्ती कार्ड, तस्वीर और क्रिमिनल रिकॉर्ड एम न्यूज़ को मिल गया। मुलजिम वहीद ताहिर का ताल्लुक ओकाड़ा के इलाके अजीज़ पार्क से है। फैमिली ओकाड़ा में रहती है। मुलजिम खुद लाहौर में मुकीम था। मुलजिम के खिलाफ कत्ल, पुलिस मुकाबले, गुर्दों की गैर कानूनी पैबंदकारी समेत मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। ख़वातीन पर मुबैना तशद्दुद करने वाले अफराद मुलजिम वहीद ताहिर के गन मैन थे। मुलजिम ने $15 लाख अदा न करने की सूरत में आज़ाद फरोख्त करने की धमकियाँ दी। तफ्तीश में मुलजिम के आइस के नशे के आदी होने का भी इंकशाफ। मुलजिम तवील अरसे से जराइम पेशा सरगर्मियों में मुलव्विस रहा। गैर मुल्की ख़वातीन से ज़्यादती केस। 3 मुलज़मान लाहौर कैंट कचहरी में पेश। अदालत ने तीनों मुलज़मान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट को धमकाने के केस में SHO डिफेंस C की उबूरी ज़मानत मंजूर। एडिशनल सेशन जज की अदालत में उबूरी दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई। SHO की 10 जुलाई तक उबूरी ज़मानत मंजूर की गई। अदालत का थाना मुस्तफ़ाबाद को भी नोटिस जवाब तलब कर लिया। नेटो ममालिक का इजलास 7 से 8 जुलाई को तुर्किया के शहर अंकारा में होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अंकारा में नेटो ममालिक के इजलास में शिरकत करेंगे। ट्रंप नेटो इजलास की साइडलाइन में यूक्रेनी सदर से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर की अंकारा में शाम के सदर से भी मुलाकात होगी। नेटो ममालिक का इजलास 7 से 8 जुलाई को तुर्किया के शहर अंकारा में हो रहा है। हमास की मुशावरती शूरा काउंसिल के सरबराह की ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और सिफारती उमूर पर तबादला ख्याल। बाकिर कालिबाफ ने कहा, फौजी मैदान में हासिल होने वाली कामयाबियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिफारतकारी को बरूए कार लाया जाना चाहिए, ताहम उसकी पुश्त पर दिफाई सलाहियत भी मौजूद होनी चाहिए। ईरान का मौक़िफ़ है कि मुआहदे में खित्ते के ममालिक की खुद मुख्तारी और ईरान के इत्तेहादियों के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों के खात्मे को शामिल किया जाए। रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ पर एक बड़ा फ़िज़ाई हमला, मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कर दी। शहर के मुतअद्दिद इलाके ज़ोरदार धमाकों से गूंज उठे। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक हमले में 9 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए। हमलों के बायस कई इमारतों, रिहायशी इलाकों और दीगर तनसीबात को नुकसान पहुँचा। इमदादी टीमें मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़। फ़िज़ाई हमलों के दौरान यूक्रेन के फ़िज़ाई दफ़ाई निज़ाम ने मुतअद्दिद रूसी मिसाइलों और ड्रोन्स को तबाह करने का दावा किया, ताहम कई हमले अपने अहदाफ तक पहुँचने में कामयाब रहे। हमले के बाद दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में आग भड़क उठी और शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिशें। पेशावर में बारिश और तेज़ आंधी के बायस मुख्तलिफ इलाकों में दीवारें और छतें गिर गईं। 8 अफराद ज़ख्मी, 200 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की कार्रवाई भी बिजली बंदिश के बायस कुछ वक्त के लिए मुअत्तल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। नारोवाल के इलाके नाला डेक में तोगयानी, चोंडा और जफरवाल के दरमियान ज़मीनी राब्ता मुनक़ते। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। महकमे मौसमियात ने मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बालाई व वस्ती इलाकों में बारिश मुतवक्के। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और कमज़ोर तामीरात को नुकसान पहुँचने का खदशा।
بھارتی شہر پونے میں شدید بارش اور لینڈ سلائڈنگ نے تباہی مچا دی، درجنوں گھر ملبے تلے دب گئے، 3 افراد ہلاک۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست مہاراشٹرا میں مانسون سیزن کی شدید بارشیں جاری ہیں، ریسکیو ٹیمیں ملبہ ہٹانے اور لوگوں کو ریسکیو کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ ممبئی شہر میں شدید بارشوں سے سڑکیں اور نشیبی علاقے زیر آب، محکمہ موسمیات نے ممبئی اور اس کے قریبی علاقوں میں مزید تیز بارش کی پیشگوئی کر دی۔ ریڈ کارڈ سے زیادہ طاقتور ٹرمپ کارڈ، فیفا نے امریکی کھلاڑی فولارن بالوگن پر عائد ریڈ کارڈ کی معطلی ٹرمپ کی مداخلت پر ختم کر دی۔ معاملے پر امریکی صدر نے فیفا چیف جیانی کو فون کیا، جس کے بعد فیفا کی ڈسپلنری کمیٹی نے امریکی اسٹرائکر کو ناک آؤٹ مرحلے میں کھیلنے کی اجازت دے دی۔ واقعے پر ایک بار پھر ٹرمپ اور ان کے قریبی تعلقات کو توجہ کا مرکز، دونوں کے قریبی تعلقات اور فون کال پر فیفا قوانین میں تبدیلی پر تنازع کھڑا ہو گیا۔